آج کا پروگرام ہم ایک نعرے سے شروع کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ آپ میرے ساتھ مل کے یہ نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔ یہ پچھلے 3 دن میں جو کچھ ہوا ہے وہ معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال سے پاکستان ہر قسم کے بحران کا سامنا کر رہا تھا، معاشی، سیاسی، سماجی مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، IMF کی منتیں کر رہے تھے، بہت سے بحرانوں کا سامنا تھا ہمیں، اور ان چند سالوں میں تو ہم نے کھیل کے میدان میں بھی شکست کھائی ہے۔ ہمارا پاسپورٹ نہیں ایکسیپٹ ہو رہا تھا بہت سے ملکوں میں۔ ہمارے اپنے اندر ایسی قوتیں تھیں جو کہ تخریب کاری کر رہی تھیں، جو نفرت پھیلا رہی تھیں، جو لوگوں کو تقسیم کر رہی تھیں، جو عوام اور فوج کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جو غیر ملکی میڈیا میں ملک کو بدنام کر رہی تھیں۔ ہم اپنی ہسٹری کے بہت ہی ایک لو لیول پہ تھے۔ بہت سے لوگ تو پریشان تھے، فکر مند تھے کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے تو بہت ہی ٹینس سچویشن تھی، اور بہت ہی جو ماحول تھا وہ خراب تھا، عجیب بے چینی تھی، مایوسی تھی لوگ۔ اور پھر پچھلے چند دن میں جو کچھ ہوا وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب افغانستان چھوڑ کے گیا ہے تو پاکستان irrelevant ہو گیا ہے، پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو وار ہوئی اس کے بعد جو ہیڈ لائنز لگیں غیر ملکی میڈیا میں، کہا گیا کہ پاکستان ایئر فورس از دی undisputed king of the skies۔ یہ کہا گیا کہ اس جنگ کے بعد خطے کے جو ممالک ہیں، خطے کی جو قوتیں ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں کہ پاکستان کی جیت کیسے ہوئی، پاکستان اتنی دفاعی اس میں جو ڈیفنس فورس ہے وہ کیسے اس میں اتنی آئی، اور اس پہ تجزیے ہو رہے ہیں، اس پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ غیر ملکی میڈیا میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے جب یہ شروع ہوا معاملہ تو صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ہم اس وار کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 2 ملکوں کی آپس کی جنگ ہے، وہ خود ہی جو کرنا ہے وہ کریں۔ لیکن جب اس طاقت کا پانسا پلٹا، جب دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے انڈیا کو شکست دی، اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے سیز فائر کرایا، انہوں نے انٹرفیئر کیا۔ تو یہ ایک ثبوت ہے کہ کمزور کو کوئی نہیں اٹھاتا، کمزور کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا، کمزور نے خود طاقتور بننا ہوتا ہے۔ چاہے صدر ٹرمپ انڈیا کی اس طرح سے مدد نہ کرتے جس طرح سے کہ وہ اسرائیل کی کر رہے ہیں، مطلب وہ مالی طور پہ بھی، فوجی طور پہ بھی، مورلی بھی وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ چاہے جو بھی کچھ کر رہا ہے غزہ میں، لیکن انڈیا کے ساتھ وہ پھر بھی مورلی کھڑے ہوتے، بیک سے ان کو سپورٹ ہوتی۔ وہ چاہتے کہ مودی جو ہے وہ ایک طاقتور شخصیت بن کے، یا انڈیا ایک طاقتور ملک بن کے دنیا کے سامنے آئے۔ تو جب وہ نہیں ہو سکا تو پھر بہرحال بحالت مجبوری ان کو دخل اندازی کرنی پڑی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ ہمیں غزہ تو نہیں بنایا جا سکتا، مطلب ہم چند لاکھ یا چند ملین لوگ تو نہیں ہیں، ہم تو کروڑ سے اوپر کا ملک ہیں، اور ہم ایک قوت ہیں، اور ہماری ایک اسٹریٹجک جغرافیائی پوزیشن ہے۔ جب اب بھی امریکہ جب افغانستان سے نکل کے گیا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان اب دنیا میں irrelevant ہو گیا ہے، مطلب پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ تو خیر ایک بالکل ہی جھوٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا، نہ صرف اپنے لوگوں کی طاقت سے، مطلب اتنے لوگوں کو نظر انداز کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کی وجہ سے۔ تو یہ بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی فوج نے اس خطے کا پاور بیلنس بدل دیا ہے۔ لیکن اب جب کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، سیز فائر ہو گئی ہے، اور یہ خیال ہے کہ ہم اور انڈیا بیٹھ کے کچھ باقی معاملات پہ بھی بات چیت کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں پانی کا مسئلہ ہے، اس میں کشمیر کا مسئلہ ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آگے کا لائے عمل اب کیا ہوگا۔ ہمیں بالکل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں کمزور کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کمزور کو کوئی نہیں پوچھتا، تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اس جنگ میں صرف پاکستان ہی نہیں جیتا بلکہ چین نے بھی اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا منوا لیا ہے۔ مطلب ابھی تک لوگ کہہ رہے تھے کہ چین امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ شاید ایک حد تک بات درست بھی ہوگی، لیکن پھر بھی چین ایک قوت بن کے تو کھڑا ہو گیا نا امریکہ کے سامنے۔ اس نے امریکہ کو یہ سوچنے پر تو مجبور کر دیا ہے نا کہ اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اگر پاکستان انڈیا میں نہیں تو باہر یورپ میں، امریکہ میں اس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہوگی کہ چین کے پاس اتنی ٹیکنالوجی کیسے آئی، چین اتنا مضبوط کیسے بنا۔ ظاہر ہے کہ چین اکنامیکلی امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فوجی طور پہ بھی وہ امریکہ کا مقابلہ اس طرح سے نہیں کر سکتا، لیکن وہ ایک قوت ضرور ہے جو کہ وہ جو کہتے ہیں نا پاور ٹو بی ریکن ود، وہ ہے اس وقت چائنا کی جو پوزیشن ہے امریکہ کے سامنے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنے کے لیے آپ کو معیشت کے جو 2 نظام ہیں ان کو سمجھنا ہوگا۔ ایک نظام وہ ہے جو کہ سینٹرلی پلانڈ اکانومی ہوتی ہے، مطلب وہ اکانومی جس میں ریاست اپنا ایک بہت ہی
ہی مضبوط کردار ادا کرتی ہے، وہ گائیڈ کرتی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے اکانومی کو. وہ پورے جو پلاننگ ہوتی ہے وہ سینٹرل جو اسٹیٹ کا جو سینٹرل ادارہ ہوتا ہے وہ بناتا ہے. اس کے مقابلے میں فری مارکیٹ اکانومی ہے یا وہ اکانومی ہے جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں. اس اکانومی میں بینکوں کا غلبہ ہوتا ہے. اب اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کارپوریشنز جو ہیں وہ ریاستوں سے زیادہ بھاری ہیں، ان کی طاقت ریاستوں سے زیادہ ہے، ان کی اکانومی کچھ ریاستوں سے زیادہ ہے. اسی طرح جو بلینئر ایک کلاس ہے پوری دنیا میں، خاص طور سے امریکہ میں، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلبہ ہے پوری دنیا پہ. اس نظام میں دولت غریب سے امیر کی طرف، غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف سائفن آف ہوتی ہے، کھینچی جاتی ہے. ہم نے ان دو نظاموں کا مقابلہ کرنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس نظام کو فالو کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو پورا جنگ کا جو کاروبار ہے یہ ایک بہت ہی مہنگا کاروبار ہے، مطلب جنگی ہتھیار. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جو رافیل جہاز جو فرانس سے خریدے تھے انڈیا نے، وہ ایک جہاز $250 ملین کا تھا. یہ کوئی چند پیسوں کا کھیل نہیں ہے، یہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا کھیل ہے. لیکن اگر چین کی اتنی معاشی حیثیت نہیں ہے تو اس نے پھر کیسے یہ ٹیکنالوجی بنا لی؟ تو یاد رکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ منافع پہ چلتا ہے، اس کی دوڑ منافع کی دوڑ ہوتی ہے. ہر چیز جو وہاں پہ بنتی ہے اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 100 گنا اس کی لاگت سے زیادہ ہوتی ہے. جبکہ پلانڈ اکانومی میں کیونکہ اسٹیٹ ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے، اسٹیٹ اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، خرچہ بہت کم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں، ابھی جو اس نے الیکٹرک وہیکلز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اسی طرح سولر پینلز ہیں، وہ سب چائنا سے سستے آتے ہیں بجائے آپ اس کے کہ آپ امریکہ سے خریدیں، یورپ سے خریدیں یا باقی ملکوں سے خریدیں. پلانڈ اکانومی کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کم لاگت سے آپ چیزیں بنا سکتے ہیں. اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ چین ابھی بھی معاشی طور پہ امریکہ سے بہت پیچھے ہے، ابھی بھی اس کی فوجی قوت امریکہ کی فوجی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن یاد رکھیں کہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ کم از کم 2 صدی پر محیط ہے، جبکہ چائنا جو ہے وہ پچھلے 50 سال میں صرف اتنا بڑھا ہے. 50 سال پہلے تک چائنا جو تھا وہ ایک بیکورڈ اگریرین سوسائٹی تھی، مطلب آپ سمجھ لیں کہ انڈیا اور پاکستان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی. لیکن 50 سال کے عرصے میں وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ امریکہ کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کے پیچھے وجہ تو ہے نا کوئی، اور میرے خیال میں پلانڈ اکانومی از ایکچولی دا ریزن فار دیٹ. پچھلے چند سالوں میں چین نے 800 ملین لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکالا ہے، جبکہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں حالانکہ وہاں پہ فری اکانومی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی شائننگ انڈیا کا نعرہ لگتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی غریب لوگوں کی تعداد اس وقت بھی 800 ملین کے قریب ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ان دونوں کا مقابلہ، دونوں میں اکانومیز کا کہہ رہی ہوں، مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا بیک میں جا کے دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، تو سوویت یونین یا USSR جو تھا وہاں پہ بھی پلانڈ اکانومی تھی، وہاں پہ بھی اسی طرح ترقی ہوئی. جب جنگ عظیم 2 میں جبکہ امریکہ اور روس اور برٹن جو تھے وہ اتحادی تھے، مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے. دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو روس کا پورا انفراسٹرکچر، اس کی انڈسٹری تباہ و برباد ہو چکی تھی کیونکہ اس نے ہٹلر سے مقابلہ کیا تھا. ہٹلر کو اس نے شکست دی. ایکچولی جو شکست ہوئی ہٹلر کو وہ روس نے دی تھی، جس کی کوئی بات جو ہے جو یورپین یا مغربی ممالک ہیں وہ اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس کے مقابلے میں امریکہ جو تھا جنگ عظیم 2 کے بعد وہ دنیا کا سب سے امیر اور سب سے طاقتور ملک بن کے ابھرا. جب جنگ ختم ہوئی تو امریکہ جو تھا وہ سب سے بڑی قوت تھی. USSR نے جنگ عظیم 2 1944 یا 1945 میں ختم ہوئی. اس کے تقریباً 2 یا 3 دہائیوں میں ہی، مطلب 1960s میں روس نے اپنا ایک جہاز تھا وہ اس نے خلا میں بھیجا، اور اس کے بعد وہ ایک ایسی قوت بن کے ابھرا جس نے کہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کو آنکھیں دکھانی شروع کی. وہ بھی اسی پلانڈ اکانومی کی وجہ سے ہوا. ظاہر ہے کہ جو نیو لبرل اکانومی کے حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس مارکیٹ ہی فیصلہ کرے کہ کس کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، نظام کیسے چلے گا، ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. وہ اس جو اکانومی ہے جو میں سینٹرل پلانڈ اکانومی ہے اس کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں ڈکٹیٹوریل نظام سے یا ٹوٹیلیٹیرین سسٹم سے، کہ مطلب جہاں پہ نظام ہوتا ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہاں پہ ریاست جو ہے اس کا غلبہ ہوتا ہے، وہاں پہ آزادی رائے نہیں ہوتی. اس میں ایک حد تک شاید صداقت ہوگی، لیکن ہمیں اس کے پیچھے محرکات کو دیکھنا ہوگا کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے. اس کے بھی وجوہات ہیں، اس کی بھی ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے ایسے اعتراضات ہیں جن کے جوابات موجود ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ چلنے چاہیے. ہم نے اگر اس پورے سسٹم کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے
نے یہ جو پچھلے چند دن میں جو کچھ ہوا ہم نے اس کا ایک جائزہ لینا ہے تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بغیر اگر ہم کمزور رہے تو کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. ہمیں خود طاقتور بننا ہوگا. ہم چائنا پہ بھی ریلائی نہیں کر سکتے, لیکن خود طاقتور بننے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا یہ سب سے اہم بات ہے. ہمیں ٹیکنالوجی پہ توجہ دینی ہوگی, ہمیں نوجوانوں کو ہنر سکھانا ہوگا, ان کو تعلیم دینی ہوگی, ان کو یہ ساری سہولیات اور مواقع مہیا کرنے ہوں گے کہ وہ اس لیول تک جا سکیں جتنا وہ کر سکتے ہیں, جتنی ان کے پاس صلاحیت ہے. اور ہمیں ایک معاشی قوت بننا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کیا پلانڈ اکانومی ہمارے لیے بہتر نظام ہے, اور میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہی نظام ہمارے لیے بہتر ہے. اس وقت ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان میں جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, جو نیو لبرلزم کا ایک چل رہا ہے, جو فری ٹریڈ پالیسیاں چل رہی ہیں, اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں غربت کی وہی سطح ہے, پاکستان میں تعلیم صحت کا نظام کا وہی برا حال ہے, لوگ جو ہیں بے گھر ہیں, پریشان ہیں, بے روزگاری ہے. اس پہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں کہ لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے, اور یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے, یہ کام سیاستدانوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو موجودہ سیاستدان طبقہ ہے یہ کرے گا, یہ صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ برابری پارٹی سے رجوع کریں, کیونکہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کو نظام کو سیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں, اس دنیا میں, اور ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہی ایک لائے عمل ہے. بہت شکریہ.